جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عید کے اس دوسرے دن، بلکہ اب تو تیسرا شروع ہو چکا ہے، آپ سب لوگوں کو پھر عید مبارک۔ اور آج وقت ہی اس وقت ملا ہے، ظاہر ہے 2 دن جس طرح سے گھرداری ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں اور پھر آپ میزبان بھی ہوتے ہیں اور آپ کبھی مہمان بھی بنتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ارادہ نہیں تھا کہ آج ولاگ کیا جائے گا، لیکن کچھ ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئیں جنرل باجوہ کی، جو اب سے تھوڑی دیر جنرل عمران خان صاحب کی، جو کہ جنرل باجوہ سے متعلق ہے۔ ویسے تو جنرل عمران خان ہی کہنا چاہیے، لیکن اینی ویز وہ بس سوچا کہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ شیئر کی جائے۔ تو جناب، ایک تو شروع میں جو ہے وہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں آج کے دن میں بھی، جس میں کہ ساس صاحبہ ہیں عمر عطیہ بندیال صاحب، چیف جسٹس صاحب کی، اور دوسری طرف خواجہ طارق رحیم کی وائف ہیں، ان کی کانورسیشن ہے جس میں کہ وہ بتا رہی ہیں اور ان کے اپنے جذبات اور اپنی ایک پولیٹیکل ایفیلیشن جو کہ وہ بتا رہی ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور یہ ایلیٹ کلاس اور خاص کر کے لاہور کی ایلیٹ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ان کی ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، جس کی جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے وہ تو یہ کوئی پابندی اس پہ نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی۔ اس معاملے کے اوپر جو تنقید ہے وہ بالکل بے جا سی نظر آتی ہے۔ ہر شخص کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، ہر کوئی ووٹ کرتا ہے، انکلوڈنگ ججز، اینکرز، جرنلز، سب لوگ اپنی اپنی جو ہے وہ صحافی، یہ سب اپنی پسند کے مطابق ووٹ کرتے ہیں۔ تو وہ اپنا ایک لوگوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر میرا جو کنسرن ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ اگر بہو بیٹیوں، عورتوں، گھر کے لوگوں کی آڈیو لیکس آ جائیں گی، ان کی بات چیت آپس کی جو ہے اس کے بارے میں سامنے یہ لیکیج ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اٹس اے نیو نارمل، کہ آڈیو لیک آتی ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مطلب فلانے کا دیکھیں تفریق کتنی زیادہ ہے کہ چونکہ جو پرو عمران لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہو گیا، جب ان کے زمانے میں ایسی چیزیں ہوتی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک تھا، اور آج جو ہے جو اینٹی عمران فورسز ہیں، یہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی زبردست، تالیاں بجاتے ہیں کہ دیکھا سامنے آ گئی چیزیں۔ جو جج صاحبان کا رویہ ہے، ان کے جو فیصلے ہیں، یا ان کا جو مزاج ہے، ان کا جو ماحول ہے، اس کے اوپر تنقید بنتی ہے، ان کی پسند ناپسند کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے گھر کی خواتین کے حوالے سے جو پسند ناپسند کی آڈیو لیکس ہیں، اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یہ جو پرائیویسی کو بریچ کیا جا رہا ہے بار بار، یہ بالکل غلط ہے، اور میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکی ہوں کہ یہ جو بگ بردر والی جو 1984 جو وہ ناول ہے جارج آرویل کا، جس میں کہ ایک بڑا بگ بردر کیریکٹر ہے جو کہ سب پہ نظر رکھتا ہے، تو یہ اس کو سٹرونگ کرتا چلا جا رہا ہے۔ جس کسی کا بھی یہ آئیڈیا ہے، یہ آئیڈیا اچھا آئیڈیا نہیں ہے، یہ بہت خوفناک ہے، یہ پرائیویسی کو بہت زیادہ بریچ کر رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ لوگوں کی جو آڈیو ٹیپس ہیں اور ویڈیو اور فلانا اور لیکس اور یہ اور وہ، یہ سب آپ لے کے آئے سامنے۔ انفارچونیٹلی خان صاحب کے زمانے میں بھی اس کو جسٹیفائی وہ خود کرتے تھے کہ جی ایجنسیاں کر سکتی ہیں، ابھی جو بھی کر رہا ہے یہ نہ تب جسٹیفائی تھا نہ آج جسٹیفائیڈ ہے، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری جانب اس میں جو عمران خان صاحب کا انٹرویو ہم نے سنا ہے، آج انہوں نے ماریہ میمن صاحبہ کو دیا ہے ARY کے اوپر، اس کے اندر وہ بڑی دلچسپ باتیں انہوں نے کی ہیں، 2 باتیں انہوں نے کی ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ ایک تو یہ کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن کیسے دینے کا فیصلہ کیا، دوسری بات یہ کہ انہوں نے کیسے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور کیوں کیا، تیسری بات یہ ہے کہ جو حامد میر صاحب کا انٹرویو چل رہا ہے نسیم زہرا صاحبہ کے ساتھ، کہ جنرل باجوہ نے جب جو باتیں کی تھی اس پہ بھی عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ فیصلے جو تھے وہ کرتے تھے، ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات چاہتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کہی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ وہ عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن میں نے تب دی جب PDM نے ان کو آفر کیا تھا،
اور ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی عارف علوی صاحب کے ساتھ، اس میٹنگ کے دوران جو تھا وہ انہوں نے کہا اچھا وہ آپ کو وہ دینا چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو نہیں، یہ عدم اعتماد والی کے دوران کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو دینی تھی، اور وہ ہم نے بھی کہا چونکہ شہباز شریف صاحب دے رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم دیتے ہیں، اور پھر نواز شریف نہیں مانے تو انہوں نے ایک طرح سے نواز شریف صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا، کچھ دن پہلے انہوں نے تعریف بھی کی کہ شکر ہے نواز شریف نہیں مانا، تو یہ بات تو بالکل اپنی جگہ پہ انہوں نے کہہ دی کہ میں تو مانا ہوا تھا، اور میں جو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا اپنے اقتدار کی شوٹی کے لیے میں چاہتا تھا کہ ان کو میں ایکسٹینشن دے دوں۔ تو اب باجوہ صاحب جو ایکسٹینشن لینے والے تھے، جو جس پہ وہ کہہ رہے ہیں وہ پہلے بھی نہیں دینا چاہتے تھے لیکن چند لوگوں نے ایسے کیا اور یہ کیا اور وہ کیا اور وہ سارا کچھ، اور وہ کہانی آپ کو یاد ہے کہ اب تو وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کون پرچہ لے کے آیا، کوئی جنرل آصف غفور کا نام لیتا ہے، کوئی کسی اور کا نام لیتا ہے، اور وہ آ کے انہوں نے سائن کیے اور سادے پیپر پہ سائن تھے، جو پہلی ایکسٹینشن تھی اس کی ہم بات کر رہے ہیں، کسی اور اس کی ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ سب جو ہے یہ اس وقت بھی عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی، وہ چاہتے تو نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے نہ دینی ہوتی تو وہ نہ دیتے، لیکن انہوں نے دی، اور اس کے بعد دوسری بار بھی جب ان کو لگا کہ اب ان کا اقتدار کی نیا ڈوب چکی ہے، ان کا کوئی آنے کا کوئی لگتا نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آفر کر دی، بلکہ لانگ ٹائم یعنی تا حیات ایکسٹینشن کی بھی آفر انہوں نے کی تھی، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں کی، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی تردید نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جی، بلکہ عامر متین صاحب کو ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ پھر جب سب جو دے رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی۔ تو یہ ایک تو اپنے مفاد کے لیے آپ جو بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور آپ اقتدار میں کیسے آئے، آپ اقتدار میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جنرل باجوہ نے بہت اچھا کیا، ان کی تو جرائم کی فہرست جو ہے وہ طویل ہے، لیکن عمران خان صاحب ان سارے جرائم میں برابر کے شریک رہے ہیں۔ کوئی اگر یہ ونڈیکیٹ کرتا ہے کہ فلانے فیصلے کے اندر جنرل باجوہ ہی صرف اونرشپ ان کے پاس تھی، انہوں نے یہ سب کچھ کیا، تو میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی ہے۔ یہ ایک ٹرائکا تھا، یہ ایک ون پیج گورنمنٹ تھی، جس میں کہ بقول خود عمران خان صاحب کے اور ان کی جماعت کے ان کے پیچھے عدلیہ اور آرمی جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی، اور فواد چوہدری صاحب تو کئی بار یہ بات کہتے تھے کہ ہماری حکومت کے پیچھے عدلیہ اور فوج جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر وہ جس طرح سے اقتدار میں لائے گئے تھے، یہ بھی ایک نیکسس تھا جس کے بعد وہ اقتدار میں لائے گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ ہم غلط ہو گیا تو یہ میں نے نہیں کیا، یہ سب کچھ، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جو غلط کیا خود اس میں شریک رہے، وہ ڈال دیا جنرل باجوہ پہ، اور جو اچھی چیزیں تھیں وہ انہوں نے ہولی سولی خود اڈاپٹ کر لی۔ ایک دفعہ انہوں نے اسی دوران یہ ملاقات میں یہ بھی بات کی تھی کہ میں نے جو بھی فیصلے کرتا ہوں میں پورے اختیار کے ساتھ کرتا ہوں، میں نے اپنے پروگرام میں یہ جو ان کی جو بات چیت تھی جرنلسٹوں کے ساتھ وہ چلائی، انہوں نے کہا کہ، اور بہت سے لوگوں نے چلائی، آن دا ریکارڈ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ میرے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کے فیصلے نہیں ہوتے۔ جہاں تک کشمیر کی بات کا تعلق ہے، کشمیر کی پالیسی اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب امریکہ کے دورے کے بعد آئے، اور وہ اس کے بعد جو 370 کی کلاس تھی وہ انڈیا نے اس کو جو ہے وہ ختم کیا، اس کو کشمیر کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا۔ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اور تمام ان کی جو جماعت تھی وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی، ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے گئے، ان کے اوپر پتنگاں نچھاور کی گئی۔ کیا عمران خان صاحب کو یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات نہیں پتہ تھی؟ یہ آج کسی بھی جگہ پہ یہ حلف لیں کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے، ان کو سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود، اور اگر نہیں پتہ تھا تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ ان کو نہیں پتہ تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ محبتوں کو۔ پھر یہ مودی صاحب کو فون کال، انہوں نے کہا مجھے کیا میں وہ فون نہیں کرتا تو میں کیا کروں، مس کالوں والی بات اگر آپ کو یاد ہو، لوگوں کی بڑی شارٹ میموری ہے، یہ تڑپ رہے تھے اس وقت ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے عمران خان صاحب، لیکن مودی سرکار جو تھی وہ نہیں مانی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہتر کیے جائیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ جو تھا وہ میرے پاس تو اختیار نہیں تھا، اور وہ سب باتیں جو تھیں وہ ادھر سے ہو رہی تھی۔ آپ ایک سے کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کے اس وقت چونکہ آپ کو سوٹ کرتا تھا
کہ آپ فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات مانیں، لہٰذا آپ نے ہر بات ان کی من و عن جو ہے وہ تسلیم کی، اور جیسے ہی آپ کے اقتدار کو نقصان پہنچنا شروع کیا تو آپ نے جو ہے وہ ایک دم سے یو ٹرن لیا، اور آپ ایک اس طرح کے جو خود اپنے ہی محسنوں یا اپنے ہی محسن تو پتہ نہیں یہ احسان تھا یہ تھا نہیں تھا، لیکن پاکستان کے لیے تو بہت ہی خطرناک اور خوفناک فیصلے تھے جو ہوئے تھے، وہ 1 پیج گورنمنٹ ہو یا اس کے بعد کے ہوں، آپ نے جو ہے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے لانگ مارچ کی بات کرتی ہوں، یہ تھوڑی باتیں، بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں، ہم نے کوٹ کی ہیں، ہم نے لکھی ہیں اس وقت میں یہ باتیں، کہ عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں کرنے والا تھا لانگ مارچ اور میں نے پھر نہیں کرنا تھا، اور میں نے ایکسٹینڈ کر دیا، میں ملتان میں تھا اور پھر میں نے وہاں سے آ کے نہیں کرنا تھا مگر مجھے کرنا پڑا، اور یہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ اپنی اسمبلیاں توڑ دیں تو فوراً آپ کو الیکشن مل جائے گا۔ دیکھیے میں پہلے بھی یہ بات لکھ چکی ہوں، اور میں کل آپ کو اپنا میرا جو کالم تھا وہ بھی آپ کے لیے کل ہم پیش کریں گے جو منگل کو چھپا تھا، کہ عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ وہ ڈبل گیم کر رہے تھے، یعنی ادھر وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم نیوٹرل ہیں، ہم بالکل ساتھ نہیں دے رہے، اور ادھر عمران خان صاحب کو مشورے بھی دے رہے تھے کہ آپ یوں کر دیں، آپ یوں کر دیں، آپ فوری طور پر لوگوں کو سے بات کریں، آپ الیکشن میں چلے جائیں، آپ کو ووٹ مل جائیں گے، آپ میجورٹی کے ساتھ واپس آ جائیں گے، آپ بہت پاپولر ہو چکے ہیں۔ یہ بات تو انہوں نے خود بریفنگ میں ہمیں بتائی۔ اور جہاں تک یہ لانگ مارچ کے اعلان کا معاملہ تھا، اس معاملے کے اندر بھی اگر ہم بہت ساری کڑیاں، اور میں بالکل پیورلی آپ کو اطلاعات کی بنیاد پہ یہ بات کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ جا کے اناؤنس کرنے والے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ وہ لندن میں تھے اور وہاں فیصلہ ہو گیا تھا، اور یہ بات جنرل باجوہ کو ان کے تمام دوستوں کو پتہ تھی کہ وہ وہاں سے اعلان کریں گے، اور وہ ایک تقریر ان کی تیار ہو چکی ہوئی تھی جو کہ انہوں نے 24 مئی کو کرنی تھی، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا یا بتا دیا گیا کہ اگر آپ یہ اعلان کر دیں گے، اور وہ تو ریزائن کر ہی رہے ہیں، انہوں نے اگلے دن پی ٹی وی پہ ریزائن کرنا تھا، عملے کو تیار کر دیا گیا تھا، تقریر لکھی جا چکی تھی، تو یہ کریڈٹ آپ کے اوپر جائے گا، اور گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، یعنی آپ کے کریڈٹ پہ یہ چلی جائے گی بات، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب یہ سب بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کو، تو ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کے آرمی چیف کو کہا، باجوہ صاحب کو، کہ مفتاح صاحب واشنگٹن جا رہے ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کی ڈیل چاہیے، اگر نہیں ہوئی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، لہٰذا اس وقت وزیر اعظم کا استعفیٰ دینا درست نہیں ہے۔ جس پہ جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ ان سے بات کریں شہباز شریف صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف فیصلہ کریں گے، تو جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ میں آپ کو بالکل، چونکہ میں موجود تھی جہاں پہ یہ بات ہوئی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو جنرل باجوہ نے بتایا کہ آپ اس طرح کریں کہ ان کو فون کر کے کہہ دیں کہ ابھی ٹھہر جائے، تو جنرل ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں، اور یہ بات پھر انہوں نے بتائی بھی، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں انہوں نے جا کے میاں نواز شریف کو فون کیا، ان کو کنونس کیا، اور یوں میاں نواز شریف نے اپنا فیصلہ جو تھا وہ آئی ایم ایف کی ڈیل کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ ڈیلے کیا، عمران خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اس وقت، جب تک ان کو پیغام پہنچا، اور یہ میں بات پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کیونکہ وہ ٹیلی فون کال جو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب کو آن ایئر گئی، جو آج بھی موجود ہے، تب تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعلان کر چکے تھے، فیصلہ کر چکے تھے، پریس کانفرنس پہ بیٹھے تھے، وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتے تھے۔ تو عمران خان صاحب یہ سمجھے کہ ان کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، اور یہاں پہ جو جنرل باجوہ ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ کنوے کریں کہ یہ ٹائم درست ٹائم نہیں ہے، تو آپ یہ نہ، یا جو بھی طاقتیں تھیں، جنرل فیض بھی اس وقت تھے یا جو بھی تھے، کہ جو بھی طاقتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو روکا جائے، اور عمران خان صاحب کو یہ یقین دہانی دی جا چکی تھی کہ یہ گورنمنٹ جا رہی ہے، آپ لانگ مارچ کریں گے، گورنمنٹ رخصت ہو جائے گی، اور آپ تو پھر بے تاج بادشاہ ہوں گے، اس کے بعد تو آپ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ مگر یہ ہوا، اور یہ ان کا جو پلان تھا وہ ناکام ہوا، اور یہاں پہ اور زیادہ اختلافات جو ہیں وہ ہوئے۔ لیکن اس دوران میٹنگ بھی جو کروائی گئی تھی، جو یہاں سے لوگ گئے طیارے کے اندر، اور جو
ایک موٹر وے کے اوپر ان کے مذاکرات ہوئے، وہ بھی جو تھے وہ جنرل باجوہ نے لوگ بھیجے جو کہ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو پوری طرح سے یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جنرل باجوہ ان کے ساتھ جو تھے اس وقت بھی بات نہیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ رابطہ بھی تھا اور وہ ان کو گائیڈ بھی کر رہے تھے۔ پھر جو اسمبلیاں توڑنے والی بات ہے، عمران خان صاحب نے یہ بات خود تسلیم کر لی ہے، یہ تسلیم کر لیا کہ ان کا کوئی فیصلہ ان کا فیصلہ نہیں تھا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے آسرے کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ یہ فیصلہ اگر جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر انہوں نے کیا کہ اسمبلیاں توڑ دو اور وہ ٹریپ ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو سیاست چھوڑ کے صرف اور صرف جو ہے نا وہ کسی جی ایچ کیو کے دروازے کے اوپر اپنا کیمپ لگا دینا چاہیے، وہاں بیٹھ جانا چاہیے کہ جو اشارہ آئے اس کے مطابق وہ کام کریں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ کی، آپ نے فیصلے ان کے مطابق کیے، آپ نے ان کے کہنے کے اوپر اپنا سب سے بڑا جو ایک پولیٹیکل سٹیک تھا، یعنی پولیٹیکل آپ کا جو بینک تھا، وہ 2 گورنمنٹس تھیں، وہ آپ نے گرا دی۔ ان کے کہنے کے اوپر آپ نے یعنی آپ کے اپنی کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے، آپ کو اشارہ آتا ہے تو آپ کام کرتے ہیں۔ اسی لیے اب جب نہیں ہو رہی اس اسٹیبلشمنٹ سے بات تو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت جو ہے وہ کیا کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا اعتراف عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑیں، اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آج بھی وہ جی ایچ کیو کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑا جائے اور وہ اپنی سیاست میں دوبارہ واپس آئیں۔ مطلب میرے لیے تو یہ کتنی ڈس اپوائنٹنگ بات ہے کہ آپ پاکستان کے سیاستدان ہیں، اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں آپ، اور آپ اپنا ہر فیصلہ جو غلط فیصلہ ہے وہ جنرل باجوہ کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، اور اچھے سارے اول تو کوئی اچھی چیز سمجھ نہیں آتی، کوئی بتائی بھی جائے تو کیا تھی، لیکن وہ اچھی چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سب کچھ میں نے کیا اور میں با اختیار تھا اور میں نے اپنا اختیار سارا استعمال کیا۔ آپ نے سارے اپنے اختیارات استعمال کیے کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت آپ کے ساتھ تھے اور ان کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ ووٹ بھی مینیج ہوتے تھے اور باقی چیزیں بھی۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹریپ ہوئے، کیے گئے، یا ٹریپ خود کرنے کی کوشش میں ٹریپ ہوئے، اور مگر اس کا نقصان پاکستان کی سیاست کو ہوا ہے۔ اور آج بھی ان کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم جماعتیں یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بات ہوگی تو کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تحریک چلاؤں گا اگر مجھے پی ڈی ایم نے مجھ سے بات نہ کی، اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو وہ رابطے کا انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن تحریک آپ نے چلا کے دیکھ لی ہے، جس طرح کی بھی تحریکیں چلیں اس سے زیادہ تو پاپولیرٹی آپ کی اس وقت نہیں ہے جتنی پاپولیرٹی پچھلے 1 سال میں آپ کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا۔ تو اب کس قسم کی تحریک چلے گی وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ آخری امید ان کی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اور وہ ساری ان کی نظریں وہاں پہ ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو وہاں پہ جو ہے وہ ریلیف ملے اور الیکشنز کا اناؤنسمنٹ ہو، جس کی کہ اب جو ہے صورتحال وہاں پہ بھی 26 کو آپ آئیں گے تو شاید آپ کو سرپرائزز ملیں، لیکن یہ جو چیز ہے یہ اب ان کا آخری جو جسے کہنا چاہیے سہارا وہ رہ گیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے گزارشات رکھنی تھی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔